السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالخالق۔ ہم میں سے ہر انسان کئی طرح کی ہیبٹس، عادات جو ہیں اس نے اپنائی بھی ہیں، اور اوور دا ایئرز وہ ہماری عادات جو ہیں وہ پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں، کنسولیڈیٹ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اب جو تو اچھی عادات ہیں، کیونکہ کچھ عادات اچھی ہوتی ہیں اور کچھ عادات اچھی نہیں ہوتی ہیں، کچھ کے فوائد ہوتے ہیں، کچھ کے نقصانات ہوتے ہیں، اور کچھ نہ اتنی فائدہ مند نہ اتنی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اب جو تو مفید عادات ہیں، ظاہر ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ان کا بڑا بینیفٹ ہوتا ہے، بڑا کردار ہوتا ہے، اور جو ہماری ہیبٹس اچھی نہیں ہیں ان کا پھر ہمیں نقصان ہوتا ہے، اور جو ہیبٹس نہ اچھی ہیں نہ بری ہیں ان کا نقصان نہیں ہوتا، بعض اوقات صرف کچھ ٹائم جو ہے وہ ہمارا ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہیبٹس ہی ایک انسان کو بناتی ہیں، ہیبٹس ہی ایک انسان کو بگاڑتی ہیں۔ اسی طرح کچھ ہماری ڈیزیزز ہیں، ہماری بیماریاں ہیں، کچھ ہماری بیماریاں ہیں، اور یہ جو بیماریاں ہیں، ہم بیماری صرف اسی کو سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے جسمانی بیماری ہو اور اس کی جو علامات ہیں وہ جسمانی ہوں، وہ یقیناً بیماری ہے، اور یقیناً اس کو ٹریٹ کرنے کی، اس کو قدر سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن کچھ بیماریاں ہماری نفسیاتی ہوتی ہیں، اور یہ جو نفسیاتی بیماریاں ہیں اس کو عموماً بیماری ہی نہیں سمجھا جاتا، اس وقت تک نہیں سمجھا جاتا جب تک کہ اس کی جو علامات ہیں وہ انتہائی سویئر نہ ہو جائیں، اس کو بیماری ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اور ایک تو ایسی کامن، بہت کامن، سب سے زیادہ کامن، سب سے زیادہ کامن، سب سے زیادہ عام جو بیماری ہے، نفسیاتی بیماری، کیا آپ اس کا نام بتا سکتے ہیں؟ آپ یقین کریں، ہمارے معاشرے کے اندر بسنے والے افراد کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس نفسیاتی بیماری کا شکار ہے، اور وہ ایسی نفسیاتی بیماری ہے جس کو ہم ایک ہیبٹ کی صورت میں، ایک عادت کی صورت میں ہم پریکٹس کرتے ہیں، لیکن اس نے ہماری ساری زندگی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ ہماری زندگی ساری اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہے، اور ہم یقین کریں ہم پریشانی کے اندر ہم مبتلا ہیں، اور ہماری جو لائف ہے وہ کرپل ہو گئی ہے۔ ہماری لائف جو ہے گویا کہ وہ بہت ہی زیادہ نگیٹیولی افیکٹ ہوتی ہے۔ ہر اس انسان کی لائف کہ جو اس بیماری کے اندر، جو اس عادت کے اندر شریک ہو، لیکن پھر بھی تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کو بیماری ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اب یہ کتنی عجیب بات ہے، یہ صرف اگنورنس کی وجہ سے ہے، یہ لیک آف انفارمیشنز کی وجہ سے ہے، انفارمیشنز کا، معلومات کا نہ ہونا، نالج کا نہ ہونا، اس وجہ سے یہ بیماری جو ہے وہ ایک انسان، اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ اس سے افلیکٹڈ ہے اور اس سے متاثر ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بیماری نہیں سمجھتی۔ اس بیماری کو کہتے ہیں اوور تھنکنگ، اس بیماری کو کہتے ہیں زیادہ سوچنا۔ اب یہ جو زیادہ سوچنے کی بیماری ہے، اوور تھنک کرنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی جو زیادتی ہے وہ درست نہیں ہوتی، اور اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اوور تھنکنگ کی جو بیماری ہے، تھنک تو ہم نے کرنا ہے نا، سوچنا تو ہم نے ہے نا، ہم تو ایک حیوان ناطق ہے نا، ہم نے سوچنا ہے، ہم نے سوچنا تو ہے، لیکن ہر چیز کی حد ہوتی ہے نا، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، جب وہ اس لمٹ کو کراس کرتی ہے تو مفید کی بجائے نقصان دہ۔ خوراک ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن جب ہم زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو، اور زیادہ کھانا کھانے کو ایک ہیبٹ بنا لیتے ہیں، تو پھر آپ یہ دیکھیں نا کتنے مضر اثرات اس کے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اوور تھنکنگ پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں بھی ہم نے ماہرانہ رائے اس کے اندر شامل کی ہے۔ یہاں پہ یہ ایک ہے 7 reasons why overthinking is ruining your chances of success۔ 7 وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی کے امکانات جو ہیں، اوور تھنکنگ جو ہے وہ ہماری کامیابی کے امکانات کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ ایسی 7 ٹھوس سالڈ وجوہات ہیں۔ یہ وہ آرٹیکل ہے جس کے مصنف ہیں کلفٹن کوپ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ 7 وجوہات کون سی ہیں۔ سب سے پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں مصنف، کہتے ہیں ویسٹڈ ٹائم۔ اس کے اندر ٹائم کی ویسٹیج
بے تحاشا ہے. ہمیں ٹائم کی جو ویسٹیج ہے وہ اس قدر نہیں ہونی چاہیے، اور ٹائم ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے. ہم کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو ٹائم کی جو اہمیت ہے بے پناہ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، بے پناہ ٹائم ہمارا ضائع ہو جاتا ہے. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں انکریزڈ سٹریس لیول. یہ جو ہمارا ذہنی تناؤ ہے یہ بہت بڑھ جاتا ہے. ہم انگزائٹی کا، بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں، عدم اطمینان کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض کیسز کے اندر ڈپریشن تک چلے جاتے ہیں. یہ سارے جو ان کی وجوہات ہیں وہ ہیں اوور تھنکنگ. اور تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں ڈیسیژن پیرالائسس. یہ جو ہے ایک انسان فیصلہ ہی نہیں کر پاتا. اب ایک بڑی مشکل سے ایک انسان فیصلہ کرتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، کوئی ذرا سی کوئی دوسری بات یا کوئی وہم یا کوئی ایسی بات ذہن میں آتی ہے، انسان جھٹ سے اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے. اور یہ جو ہوتا ہے یہ پھر اسی طریقے سے پھر یہ ادھر ہونا کسی بھی چیز پہ جم کے کھڑا نہ ہونا، یہ پھر انڈیسیژن جو ہے وہ ایک اس طرح کی کنفیوژن کی جو صورت حال ہے، وہ لیک آف کلیئرٹی جو ہے اور لیک آف پرسسٹنس جو ہے، اور یعنی نہ تو کلیئر آپ کو نظر آتا ہے، یعنی کلیئرلی آپ سوچ پاتے ہیں، نہ کسی فیصلے پہ پہنچتے ہیں، اور اگر آپ کر لیں تو وہ فیصلے پہ آپ قائم رہنا، یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل بات ہوتی ہے. ہر ایک چیز کا صرف پلس ہی پلس نہیں ہوتا، ہر فیصلے کے اندر کچھ نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو برداشت کرنا ہوتا ہے. ڈیسیژن پیرالائسس. چوتھی بات مصنف کہتے ہیں اٹ سٹائفلز کریٹیوٹی. یہ انسان کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کا گلا گھونٹ دیتی ہے. گویا کہ بالکل ایک انسان کے اندر کوئی کریٹیوٹی جو ہے، اس نام کی بھی کریٹیوٹی نام کی بھی چیز جو ہے وہ ایک انسان کی لائف کے اندر تخلیقی جو ہے نئی چیز ایجاد کرنا، نئے طریقے سے کام کرنا، یہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. چھٹی بات وہ یہ کہتے ہیں، پانچویں بات کہتے ہیں اٹ ڈیکریزز کانفیڈنس. ایک انسان کا جو سیلف کانفیڈنس ہے اس کو بھی یہ کھا جاتی ہے، یہ جو ایک انسان کی اوور تھنکنگ کی ہیبٹ ہے. چھٹی بات مصنف بتاتے ہیں اٹ کین ریون ریلیشن شپس. یہ جو تعلقات ہیں ان کو خراب کرتی ہے، کیونکہ ایک انسان کنفیوژن میں رہتا ہے، وسوسوں میں رہتا ہے، لوگ اس پہ بھروسہ کرنا بند کر دیتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے کہ اس انسان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ کس وقت اپنا موقف بدل لے. اور ایک ڈیسیژن ہمارے سامنے کیا ہے، ہمارے ساتھ کسی ایک بات پہ چلنے کا، پھر اس کو بدل دے گا. لہٰذا اس سے دور رہا جائے، ان سے تعلقات بھی نہ بنائے جائیں. ساتویں بات وہ یہ کہتے ہیں سلیپ ڈسرپشن. یہ انسان کی نیند کو خراب کرتی ہے. تو یہ 7 بہت ہی نقصان دہ، بہت ہی ڈینجرس اثرات ہیں اوور تھنکنگ کے ہیں، اس سے بچنا چاہیے.